سے رائے جانتے ہیں۔ عامر صاحب، آپ کو ابھی بھی ابہام ہے نواز شریف کی واپسی پر کہ اب کلیئر ہو گیا ہے، اور استقبال پر آپ کی کیا رائے ہے کہ اس کا کوئی مومنٹم بنا ہے یا وہ نہیں ابھی بنا؟ ابہام تو کبھی بھی نہیں تھا مزمل، میرا صرف یہ کہنا تھا ہمیشہ سے کہ انہوں نے دیر کر دی اور ان کو جلدی آ جانا چاہیے تھا، لیکن ایک دفعہ جب انہوں نے اپنی واپسی کا فیصلہ اس کا اعلان کیا باقاعدہ، تو اس کے بعد سے میرے ذہن میں تو کبھی بھی ابہام نہیں تھا۔ اور اس کی ایک بڑی سیدھی سی وجہ ہے کہ اگر تو انہوں نے اس ملک کے اندر سیاست کرنی ہے، اگر تو ان کی پارٹی اس ملک کے سیاسی مستقبل میں اپنے کردار کی اہمیت کو، جو کہ پچھلے 25-30 برس سے وہ ایک اہم ترین پارٹی ہے پاکستان کی سیاست کے اندر، تو اس اہمیت کو برقرار رکھنا ہے تو ان کو بہرحال واپس آنا ہی تھا۔ یا تو یہ فیصلہ کر لیتے کہ نہیں، اب میرا خیال ہے یہ کھیل نواز لیگ کے ہاتھ سے نکل گیا ہے، اس لیے کوئی بات نہیں، وہیں پہ بیٹھتے ہیں اور دور سے بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے، اور شاید پھر کبھی آئندہ مستقبل میں کوئی موقع ملے تو واپس آئیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ان کا فیصلہ یہی تھا کہ اپنی پارٹی کو ایک دفعہ پھر سے فعال بنانا ہے، اور یہ ان کے لیے بڑا چیلنج ہوگا۔ روٹ تو ان کا ظاہر ہے جی، ہمارے سیاسی رہنماؤں کا، وہ اقتدار میں آتے ہیں تو بھی سعودی عرب جاتے ہیں، وہ اقتدار سے جاتے ہیں تو بھی سعودی عرب جاتے ہیں۔ نواز شریف کے وہاں پر کچھ اپنے ذاتی تعلقات بھی ہیں سعودی عرب کے ساتھ۔ انہوں نے جب جنرل مشرف کے ساتھ ایک معاہدے کے تحت وہ جب باہر گئے، جلا وطنی میں گئے، تو بھی وہ سعودی عرب ہی رہے، حالانکہ وہ شاید سعودی اتھارٹیز کے لیے کوئی بہت اچھا وقت ان کے لیے نہیں ہوگا۔ پہلے انہوں نے وہاں پر اصرار کیا کہ انہوں نے لندن جانا ہے، پھر وہ ان کی مرضی کے بغیر انہوں نے پاکستان ایک دو دفعہ واپس آنے کی کوشش کی، تو وہ کوئی اچھی یادیں تو نہیں ہوگی، لیکن بہرحال ان کے تعلقات وہاں پر ہیں، تو شاید وہ کچھ وہاں پر یہ سنگن بھی لیں کہ ان کے سعودی اتھارٹیز کے خیال میں پاکستان کے سیاسی حالات کیسے ہیں اور وہ PMLN کا مستقبل کیسے دیکھتے ہیں۔ تو بڑی اچھی بات ہے جی، وہ تھا جس کا انتظار وہ شاہکار اب لگتا ہے کہ آنے ہی والا ہے۔ مجھے جو زیادہ دلچسپی جی ان کے استقبال وغیرہ سے نہیں ہے، ایک کوئی اس طرح کی بات چیت چل رہی تھی کہ شاید فی الحال نواز لیگ نے اپنے جلسے جلوس جو ہیں وہ کچھ عرصے کے لیے مؤخر کرنے کی حکمت عملی پر بھی وہ غور کر رہی ہے، مجھے نہیں پتہ اس کا کیا نتیجہ نکلا ہے، لیکن مجھے ان کے استقبال سے کہیں زیادہ دلچسپی یہ دیکھنے میں ہے کہ فی الحال تو ان کی پارٹی کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور نیریٹو نہیں ہے کہ نواز شریف آئیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور پاکستان ایک دفعہ پھر ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا۔ اور میرے ذاتی رائے کے اندر یہ نیریٹو کافی نہیں ہے، کیونکہ کوئی ایسی جادو کی چھڑی ہوتی تو وہ 16 ماہ کے لیے ادھار دے دیتے اپنے بھائی کو۔ وہ اتنی تباہی جو 16 مہینے کے ہم نے اندر دیکھی ہے، جتنی خرابی دیکھی ہے، جتنی معاشی گراوٹ ہم نے دیکھی ہے، شاید ہمیں نہ نظر آتی۔ تو اب سوال، اور میں کافی دیر سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ان انتخابات میں سوال یہ ہے، یہ نہیں کہ کون کرے گا، سوال یہ ہے کہ کیسے کرے گا، اور یہ کیسے کرنے کا جو سوال ہے اس کا جواب اگر ان کے پاس ہے تو پھر تو واقعی ان کی واپسی جو ہے وہ پاکستان کے لیے اس کی اہمیت بھی بہت ہے، اور میری ذاتی طور پہ اس کے اندر دلچسپی بھی کوئی نہیں ہے۔ لیکن اگر یہاں پہ آ کے ان کا خیال ہے کہ وہی روایتی جلسے جلوسوں سے، اور یہ کہ نواز شریف ہوں، میں آ گیا ہوں اور اب میں ٹھیک کر لوں گا، اگر یہ والی انہیں سیاست کرنی ہے تو پھر جو PMLN کو آنے والے انتخابات سے پہلے جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اس طرح کی سیاست میں، وہ دیکھنا بھی میرا خیال ہے کافی دلچسپ ہوگا۔ جی امبر، آپ کو بھی لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے ہاتھ سے ٹرین نکل گئی ہے؟ نہیں مزمل، میں کہوں گی کہ ٹرین ابھی نکلی تو نہیں ہے، اور میرے خیال میں کہ ہم نے اس پر کافی بات کی کہ کتنے لوگ ہوں گے، کتنے آدمی ہوں گے مینار پاکستان میں، یہ واقعی کس قسم کا کتنا تاریخی یہ جلسہ ہوگا نمبرز کے حوالے سے۔ لیکن میرے خیال میں کہ سب سے پہلے آپ نے جو سوال کیا تھا کہ اسپیکولیشن کیوں ہو رہی تھی، بہت سارے جو انٹرنل ایک میسیجنگ آ رہی تھی پاکستان مسلم لیگ نواز سے کہ ایک گروپ ہے جو سمجھتا ہے کہ میاں نواز شریف کو واپس نہیں آنا چاہیے، دوسری طرف آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے میسیجنگ نظر آ رہی تھی کہ میاں نواز شریف آ رہے ہیں نہیں آ رہے، تو ابہام کریٹ کیا جا رہا تھا میری نظر میں۔ لیکن جب لیگل ٹیم کے ساتھ مشاورت بھی ہو گئی تھی، میڈیکل رپورٹ سبمٹ ہو گئی تھی، ایک تاریخ دے دی تھی، ان کا اس تاریخ سے پیچھے ہٹنا مشکل ہی ہو گیا تھا۔ لیکن جو اہم اس وقت بات یہ ہے کہ ہم نے ان کی گرفتاری کے حوالے سے بھی بات کر لی کہ اب وہ جلسے میں کہیں گے کیا، کیونکہ ایک جو ان کا بیانیہ جو سامنے آیا تھا، ان کا جو خطاب تھا
جس کے بعد شہباز شریف صاحب آگے لندن بھی گئے تھے اور اس پہ بھی بات چیت ہوئی تھی جس پر فیض اور جنرل باجوہ کے حوالے سے بات کی تھی. اس پہ لگ رہا تھا کہ ٹریک ہوئے ہیں, یو ٹرن لیا ہے, وہ بیانیہ شاید نہ ہو. ان کے ساتھ ہیں عرفان صدیقی صاحب, قریب بھی رہے ہیں, لکھتے بھی, کالم نگار بھی ہیں, لکھتے بھی ہیں, اور ان کا تو یہی کہنا ہے فی الحال کہ میاں نواز شریف اپنے بیانیے پہ قائم ہے. لیکن وہ کیا ہوگا اب؟ آپ تھوڑا سا اگر اپنی یادداشت اگر ہم اس کو پیچھے دیکھیں, جب پی ڈی ایم کا پہلا ایک اجلاس ہوا تھا اسلام آباد میں, اس وقت بھی جب میاں نواز شریف کا خطاب ہوا تھا تو میں وہاں موجود تھی, اور بہت سارے جو پی ڈی ایم اور مختلف جماعتوں کے رہنما موجود تھے, وہ توقع نہیں کر رہے تھے کہ اس وقت میاں نواز شریف اتنی سخت لائن لیں گے. دوسری طرف جب گجرانوالہ کا جلسہ تھا تو بلاول بھٹو زرداری تک کہہ چکے تھے کہ وہ بھی ذرا شوق ہو گئے تھے. مطلب یہ کہنے کا ہے کہ اس وقت میاں نواز شریف اگر وہ صرف وہی باتیں کرتے ہیں جو ہمیں ان کے رہنماؤں کی طرف سے جو پاکستان میں موجود ہیں کہ وہ آگے کی بات کریں گے, شہباز شریف والا مفاہمتی ٹائپ کا بیانیہ ہوگا, ترقی کی بات ہوگی, اپنے دور کی بات ہوگی, اور عمران خان پہ بات ہوگی یا نہیں میں نہیں کہہ سکتی, لیکن اب وہ کتنا سرپرائز دیں گے جس سے آپ کو ان کا ووٹر اور جو مبصرین ہیں ہماری طرح وہ کچھ سرپرائز ہوں گے. میرے خیال میں کہ اب مجھے اس میں دلچسپی ہے, کیونکہ میاں نواز شریف سرپرائز تو ضرور کرتے ہیں, اور اگر وہ نہیں کر پائے تو پھر میرے خیال میں نمبرز بھی آپ چھوڑ دیں, گرفتاری چھوڑ دیں, سب کچھ چھوڑ دیں, پھر میرے خیال میں کہ وہ اس وقت جو حالات ہیں وہ آگے نہیں بڑھا سکیں گے. ہم صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ معیشت پہ میثاق معیشت ہو جائے, اس پہ بات کر سکتے ہیں. اس وقت سیاسی مسائل ہیں, اور اس کی عکاسی آپ کو یہاں اس وقت نظر یہ آ رہی ہے کہ صدر عارف علوی صاحب پھر بات کر رہے ہیں دوبارہ سے. ان کی محمد علی دورانی قافلی کے رہنما جو کوشش کر رہے تھے کہ بیک ڈور چینل سے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف اور طاقتور حلقوں کے ساتھ, ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کچھ بات بن جائے, تو وہ بھی پھر سے یہی کہہ رہے ہیں کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو ایک اتفاق رائے قائم ہونی چاہیے. اس سے قبل نگران وہ اگلے ٹاپک ہے ہمارے پاس, وہ ٹاپک موجود ہے, ہمارے پاس وہ ٹاپک موجود ہے. معیشت کے علاوہ کیا سیاست میں, ہاں, کیا سیاسی حوالے سے کچھ پاتھ فارورڈ لے ڈاؤن کریں گے یا نہیں کریں گے, اور کس طریقے سے کریں گے؟ مجھے ان کے اس خطاب میں دلچسپی ہے. ہی مائٹ سرپرائز اس. دیکھیں, مجھے آپ دونوں سے بڑا سخت اختلاف ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پالیٹکس جو ہے وہ ٹائمنگ کا کھیل ہے. یہ بیسٹ ٹائمنگ ہے ان کے واپس آنے کا. ان کے پولیٹیکل اپوننٹ فیلڈ میں نہیں ہیں اور وہ پابند سلاسل ہیں, لہذا ان کے لیے ایک فری وکٹ, فری میچ ہے اس وقت کھیلنے کا. اور میں سمجھتا ہوں سیاسی طور پہ میدان بالکل خالی ہے, خلا موجود ہے کراؤڈ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے. انہیں کوئی ایسی مخالفت موجود نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ جی میں کوئی بات کروں گا تو اس کا جواب اگلے دن دوسری طرف سے آئے گا, پھر ایک بات چلے گی. تو ایسی تو میں سمجھتا ہوں کوئی سچویشن نہیں ہے. لہذا دس از دی بیسٹ ٹائم جس میں وہ واپس آ رہے ہیں اور اپنے کراؤڈ کو اٹریکٹ کریں گے. جو کراؤڈ ان کا نہیں ہے اور جو کراؤڈ سمجھتا ہے کہ ان کے پاس بات کرنے کے لیے نہیں ہے, وہ کراؤڈ ان کا نہیں ہے. ان میں شاید انبر بھی ہیں, شاید عامر صاحب بھی ہیں, تو وہ کوئی بھی بات کر لیں تو وہ کراؤڈ اٹریکٹ نہیں ہوگا, کیونکہ وہ اس لیول پہ تو بات کر ہی نہیں سکتے جس لیول پہ چیئرمین پی ٹی آئی بات کرتے ہیں